اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا ہے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس بار ہم آپ کے لیے مفتی سلمان رضا اظہری کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو اس بیان کو ضرور سننا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا کہا ہے، دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں کچھ پتہ لگ سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، دیکھو۔ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ کیا بات، بے شک قرآن کے علوم کیا کم ہیں تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں، یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی، میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے، بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں۔ قرآن پاک کے عددی اعجازات، قرآن پاک کے حساب، ریاضی، میتھمیٹکس کے فنڈے، بہت کچھ ہے، فزکس کے بارے میں ہے، جغرافی کے بارے میں ہے، الجبرا کے بارے میں ہے، سائنس کے بارے میں ہے۔ یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے۔ جا کر کے دیکھیں، آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے، روزانہ صاف کرتے ہوں گے، قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں، گرد جمی ہوئی، دھول لگی ہوئی ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کر دو، قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو دو چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، اور دو چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئیں پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور سے پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا طے ہو جاتا ہے، اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن، حضور فرماتے پھر اس کا دوزخ میں جانا طے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول دانائے غیوب کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، آپ توجہ کریں۔ حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا، میرے خلاف نہ بنا۔ کیا بات، صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر، قرآن کو ہمارا حمایتی بنا۔ اے لوگوں ہم کون سی زندگی گزار رہے آج؟ بہت دور ہم آ چکے، بہت دور ہم آ چکے۔ آج قرآن کی تعلیم کو بھی اتنا سستا سمجھا جاتا ہے، اتنا سستا کہ آپ کے پاس اگر بچے کے پاس ٹائم ہوا تو مدرسہ بھیجو، نہیں تو چھوڑو جائے۔ مدرسوں میں آنے والے وہ بچے جن کی ناک بہ رہی ہو، کپڑے ڈھنگ کے نہ ہو، قاری صاحب اور حافظ صاحب خود ہی اس کو صاف بھی کریں، خود ہی پڑھا کر کے بھی بھیجیں۔ کیا تم اپنے وقت کی مشہور کانوینٹ اسکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو؟ وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو، اپنی چھٹیاں ترک کر دیتے ہو، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہو۔ نہیں، بچے کی اسکول چھوٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دوہرا سلوک ہے، قرآن کے ساتھ کیسا معیار ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، امام ہمارے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، قاری صاحب نے امام اعظم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا۔ ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مبارکبادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاس۔ تو امام اعظم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے کیا کیا، اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم نذرانے میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کتنا؟ 4 لاکھ درہم، چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی
قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے، یہ نذرانہ بھیجا، ان کے پاس یہ نذرانہ پہنچا، 4 لاکھ تو چھوڑو، آج کے زمانے میں 4,000 بھی کسی کو دیتا نہیں۔ حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے، اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے، امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں، جب نذرانہ قاری صاحب کو پہنچا، انہوں نے دیکھا 4 لاکھ درہم میرے پاس آئے، اتنی بڑی رقم، بچے کو خالی قرآن ہی پڑھایا تھا۔ دوڑے دوڑے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے دولت قدے پر آ گئے، گھر پر آئے، کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آ گئی، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا، میں نے ہدیتاً بھیجا ہے۔ کہا حضور صرف ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا، اتنی بڑی رقم؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے کو بلایا، ادھر آ بیٹا، کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے گا، کل سے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا۔ بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ کہا جو بندہ میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی، اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا۔ آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے، اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت، نہ پڑھاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ دوہرا سلوک، ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے، ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے، اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں ایرا غیرہ نتو کھیرا ہمیں سکھانے آ رہا ہے، بڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام کر لیا، یا کچھ بھی کر لیا، ڈگری حاصل کر لیا، بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں۔ کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا۔ کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں۔ مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے، اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹا نماز پڑھا کر، برائیوں سے بچا کر، اچھائیوں کی بات کر، جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے، ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے، سنو کیا لقمان کہتے ہیں، بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا، یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر لیا۔ آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے، صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے، ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں۔ کتنے لوگوں نے
ने अपना नूर ईमान बेच दिया। मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों? एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहां गया? वो मौला कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों सुना आपने मुफ्ती सलमान रजा अजहरी का कितना प्यारा बयान था। हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने हमें क्या क्या बताया दोस्तों। ये सच है दोस्तों कि हम गैरों से सीखते हैं, और हकीकत में तो हुजूर ने हमें सब कुछ बता दिया है, हमें हुजूर की ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।